ایک سوال اور ہے، کڈنی کمزور ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پیشاب نہیں رکتا۔ ایک سوال اور ہے میرے پاس کہ واش روم کرتے ہوئے خون آتا ہے، اس کا حل بتائیں۔ ایک سوال اور ہے کہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، بار بار کھانے کا دل کرتا ہے، رپورٹس بھی نارمل ہیں، اس کا حل بتائیں۔ تو تھائرائڈ کی وجہ سے اگر کسی کا جسم جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جائے اور اس کو سردی بھی بہت لگتی ہو تو اس کے لیے کچھ آپ فرما دیں، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ جسم کنٹرول نہیں ہو رہا ہو کسی بھی چیز سے۔ ایک سوال ہے کہ کم عمر میں گوشت ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور جھرریاں نظر آنے لگتی ہیں، خاص کر خواتین میں، اس کے لیے کچھ بتائیں۔ کوئی شخص جس کے لیے مختلف صورتیں نظر آتی ہوں کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو آگے راستہ بند ہوتا ہے، اس کے لیے کیا فرمائیں گے کہ اس کے لیے راستے کھل جائیں ترقی کے مختلف مقاصد کے لیے؟ ایک بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ والد صاحب کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ڈاکٹر نے گھٹنے تبدیل کروانے کے لیے کہا ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی عام شخص جو ہے وہ روحانیت میں ترقی کرنا چاہتا ہو تو اس کو کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کوئی بھی عمل پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نیند بہت زیادہ آتی ہے، جبکہ 8 سے 10 گھنٹے کی نیند کی ہوئی ہو، جب بھی اس کا حل بتائیں جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اس کا حل؟ اگر کوئی شخص، کیونکہ مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر بہت ہی بے حیائی فحاشی کا نظام ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچے اور یقیناً اس کو وہاں پر بڑی پریشانیاں آتی ہیں، تو کچھ ایسا اس کے لیے ارشاد فرما دیں کہ استقامت بھی رہے اور اگر راہ میں کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو وہ بھی اس سے دور ہو جائیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز پر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی شخص کسی جگہ پہ ملازمت کرتا ہو اور وہ چاہے کہ اس کا باس جو ہے وہ اس سے خوش رہے، تو اس کو کوئی ارشاد فرما دے وظیفہ۔ شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا۔ ایک سوال اور ہے، کڈنی کمزور ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پیشاب نہیں رکتا۔ اگر کسی کڈنی کمزور ہو گئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ جوارش زرعونی آتی ہے، اس کو آدھی چمچی روزانہ صبح شام ایک ٹائم پانی سے ایک ٹائم دودھ سے لیتے رہیں تو یہ بہت اچھی ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک سوال اور ہے میرے پاس کہ واش روم کرتے ہوئے خون آتا ہے، اس کا حل بتائیں۔ اب یہ آنتوں کی سوزش بھی ہو سکتی ہے اور بواسیر بھی، اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انار کا چھلکا سوکھا ہوا لے لیں، مازو پھل لے لیں اور پھٹکری بریاں کر لیں تھوڑی سی، یہ جتنا وزن انار کے چھلکے کا ہو اس سے آدھا وزن پھٹکری بریاں کا ہو اور اس کے برابر وزن جو ہے وہ مازو کا ہو، مثال کے طور پر دونوں چیزیں 50-50 گرام لیں تو پھٹکری کھیل کی بھی 25 گرام لے لیں اور ان سب کو پاؤڈر کر کے اور کپڑ چھان کر لیں اور اس سے آدھی چمچی صبح شام پانی سے لیں تو اس مرض سے نجات مل جاتی ہے انشاءاللہ۔ ایک سوال اور ہے کہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، بار بار کھانے کا دل کرتا ہے، رپورٹس بھی نارمل ہیں، اس کا حل بتائیں۔ اصل میں بعض لوگوں کا جو ہے جوف معدہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اس کا حل جو ہے کچی سلاد کھانے میں ہے، کہ کچی سلاد کو کھائے تو کچھ ہی دنوں میں پھر
اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ دواؤں میں اس کا حل بڑی دیر سے ہوتا ہے، لیکن اگر کھانے سے پہلے وہ ایک سیلڈ کی پلیٹ کچی سلاد کی کھائے، پھر اس کو 6 گھنٹے تک بھوک نہیں لگے گی۔ تو تھائرائڈ کی وجہ سے اگر کسی کا جسم جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جائے اور اس کو سردی بھی بہت لگتی ہو، تو اس کے لیے کچھ آپ فرما دیں، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ جسم کنٹرول نہیں ہو رہا ہو کسی بھی چیز سے؟ اس کے لیے بہترین چیز ہے سرس کے بیج، جی، کست شیریں، شیریں، ہلدی، ہلدی، یہ ملیٹھی ہے، جی چیزوں کو، اور کالی مرچ، جی، ان 5 چیزوں کو جو ہے پاؤڈر بنا لیں بالکل، اور تھوڑے سے شہد میں ملا کے نا اس کی چٹنی سے بنا کے رکھ لیں، اور آدھی چمچی صبح شام لیتے رہیں۔ اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو تھائرائڈ سے ہارمون ڈس بیلنس ہو کے موٹاپا آتا ہے، جی، جی، وہ کنٹرول ہو جائے گا موٹاپا، اور فاضل چربی جو ہے وہ بننا بند ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تھائرائڈ پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، تھائرائڈ کو لیول حالت پہ لے کر آتا ہے۔ اگر تھائرائڈ بڑھ رہا ہے تو بھی اس کو کنٹرول کرے گا، اور اپنے سائز سے کم ہو رہا ہے تو بھی اس کو کنٹرول کرے گی۔ دونوں صورتوں میں اس میں فائدے مند ہے۔ تیسری بات اس کی یہ بہت اچھی ہے کہ عورتوں میں تھائرائڈ جو ہے وہ ہارمونز کو ڈس بیلنس کرتا ہے اور بانجھپن پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اگر مردوں میں ہو تو مردوں میں بھی بانجھپن لاتا ہے یہ، تو یہ بانجھپن کو بھی ختم کرتا ہے یہ نسخہ۔ تینوں فائدے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ کم عمر میں گوشت ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور جھریاں نظر آنے لگتی ہیں، خاص کر خواتین میں، اس کے لیے کچھ بتائیں۔ خواتین میں کم عمر میں ہی اگر جھریاں پڑنے لگیں اور گوشت ڈھیلا پڑنے لگے، اس قسم کی کیفیات ہوں، تو ایک درخت ہے دیسی ببول، کیکر کا درخت بھی کہلاتا ہے وہ، اس کی پھلیاں لے لیں، اور اس کی پھلیاں لے کر اس کے برابر وزن مصری اور بادام لے لیں، ان سب کو پاؤڈر بنا لیں، اور آدھی آدھی چمچی صبح شام پانی سے یا دودھ سے لیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ شکایت بالکل دفع ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص جس کے لیے مختلف صورتیں نظر آتی ہوں کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو آگے راستہ بند ہوتا ہے، اس کے لیے کیا فرمائیں گے کہ اس کے لیے راستے کھل جائیں ترقی کے مختلف مقاصد کے لیے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مبتلا اس معاملے میں۔ اچھا، اس میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کسی گردش میں وہ آیا ہوا ہے، دوسری بات یہ کہ کسی نے جادو ٹونے کے ذریعے کوئی بندش ڈال دی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس کی اپنی پلاننگ جو ہوتی ہے یا حکمت عملی جو ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ تو تینوں صورتوں میں یہ ہے کہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یا تو عشاء میں وہ 125 مرتبہ اس کو روز پڑھے، یا پھر اس طریقے سے کرے کہ صبح فجر میں 21، ظہر میں 22، عصر میں 23، مغرب میں 24، عشاء میں 25 مرتبہ اس کو پڑھے، سورت کو آگے پیچھے درود شریف پڑھے، تو کچھ دنوں اگر اس کی مداومت کرے اور پابندی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو مسئلہ ہے وہ جلدی حل ہو جائے گا، اور کامیابی کے راہیں کھلیں گی اس کی، اور اسباب بنیں گے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ صورتیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتا، یا وہ کوئی اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اسم یا فتح ہو۔
اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اس کو ہر نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھ لیا، اس کے راستے کھل جائیں گے۔ ایک بھائی ہے، ان کا سوال ہے کہ والد صاحب کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ڈاکٹر نے گھٹنے تبدیل کروانے کے لیے کہا ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ایک تو یہ ہے کہ سورہ فیل ان کے گھٹنوں پہ 21 بار پڑھ کے دم کی جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ ہلدی، دار چینی اور ایک گوند آتا ہے رال، دار چینی 50 گرام، رال 5 گرام، ان کو مکس کر لیں، پاؤڈر کر لیں بالکل، اور 1 انڈے کی زردی دیسی انڈے کی لے کے اس میں سے آدھی چمچی لے کے اس میں لیپ سا بنائیں اس کا، اور روزانہ رات کو ان کے گھٹنوں پہ لیپ کریں اس کا، اور اس کو تھوڑے سے کپڑے سے پیک کر دیں۔ کچھ دن کریں گے تو یہ لعاب پیدا کرنے لگتی ہے، ہے؟ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ لعاب پیدا ہو جاتا ہے اس میں، اور گھٹنے صحیح ہو جاتے ہیں، تبدیل ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔